वो दूसरा आदमी दे नहीं सकता है। आज जब जनाजे की नमाज पढ़ने की बात आती है ना, बेटा जो बाप ने उसके लिए इतनी डिग्रियां हासिल करवाई, आपने रात दिन मेहनत करके जिस बेटे को पढ़ाया लिखाया, वही बेटा जब नमाज जनाजा की बारी आती है, कहा कि आप आइए बड़े बाप का जनाजा की नमाज पढ़ाइए, बेटा कहता है कि नहीं, मैं आप लोग पढ़िए, मैं नहीं पढ़ सकता, कुछ मजबूरी है। यहाँ तक कि बाप का जनाजा आगे है, बेटा पढ़ाने क्या बात है, पढ़ भी नहीं पा रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहा है। अगर आपके मोहल्ले में मौलाना अब्दुल हलीम साहब है, इमाम साहब है, मुझे बुला लिए, किसी ने कहा कि भाई चलिए जनाजे की नमाज पढ़ानी है, हमको बुलाया जाता है, हम जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद दुआ करते हैं, मगर हमसे उनकी इतनी अकीदत नहीं थी, लगाव था, दीन के हैसियत से लगाव है, एक मोमिन के हैसियत से लगाव है। वो मेरे रिश्तेदार में से कोई नहीं पढ़ते हैं, ना मेरे खानदान में से है, ना मेरा कोई और अपना है, सिर्फ इतना है कि दीनी भाई है, दीनी भाई है, रसूल का गुलाम है। हमको बुलाया गया, हमने जनाजे की नमाज पढ़ाई, हमने दुआ कर दी, मगर मुसलमानों अगर बेटा बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है ना, जिस अकीदत से बेटा पढ़ाएगा, जब दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो उस वक्त उसे बाप की शफ़क़त याद आ जाएगी, उसे अपना बचपना याद आ जाएगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कितनी मेहनतें मुशक्क़तें उठाई है। उस वक्त बेटे का आंख से अगर 2 कतरे आंसू निकल गए ना, अगर अल्लाह तबारक व तआला ना मानने पर रहे ना, तो सोने के पहाड़ के बराबर चाहिए सोना, आप खैरात कर दो तो रब नहीं मानता। अगर मानने पे आ जाए ना तो 2 कतरा आंसू ही जरूरी है, वही जरूरत है, अगर उसी में रब तबारक मान जाएगा। अब मेरा रब इतना बड़ा गफूर रहीम है कि बंदों से कहता कि मेरे बंदो अपने बेटों को जो है वो तरीका बताओ, जब नन्हे हाथ उठते हैं ना, जब नन्हे हाथ उठते हैं, सुने आज आप घर में आते हो, आने के बाद अपनी बीवी से कहते हो कि कल हमें जो है ये काम करना है, बेटे की शादी करानी है, बेटे को शादी कराने के बच्चा घर में शादी कराएंगे, हम दुल्हन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ खिलाएंगे ऐसा खिलाएंगे, मेहमानों को बुलाएंगे। रात में आपने बीवी के साथ ये मशवरा किया, सुबह आप ही का जो है ऐलाने जनाजा की टाइम का वक्त जो है तो मस्जिद से इमाम साहब आपके बारे में ऐलान कर रहे हैं कि फला साहब का इंतकाल हो गया। मुसलमानों मौत कब आ जाए हमें कुछ पता नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी ये इनका बगल ही में रूम है, ये यहाँ से उठ के रूम तक भी ना जा सके, इमाम साहब हो सकता है कि अपने हुजरे तक ना पहुंच सके, रूह वहीं से बर्बाद हो सकती है, हमें कुछ पता नहीं है। कम से कम इतना करना, अगर घर में छोटा बच्चा हो, नन्हा बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, तो उसे इतना कह देना। आज लोग कहते हैं ना कि हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपना हक अदा कर दिया, अपना हक अदा कर दिया। अल्लामा इकबाल कहते आधी अधूरी बात क्यों करते हो, अगर करना है तो पूरी बात करो। इमाम हुसैन ने करबलाए मोहल्ला में अपना हक अदा किया, तो सुनो, पहले मौलाए कायनात ने बाप होने का मदीने में हक अदा किया, हजरत फातिमा ने पहले माँ होने का हक अदा किया, तब जाके करबलाए मोहल्ला में इमाम हुसैन ने अपना हक अदा किया। आज हम इसके बारे में ख्याल नहीं करते, बेटे को हम अपना तरीका नहीं बताते हैं। सुने आप, कम से कम इतना करना, अपनी बीवी से कहना मेरी की शरीका हयात, मैं जहां भी जाता हूँ ये जुमला बोलता हूँ, परदेश जाता हूँ, बाहर रहता हूँ, कोई हादसा हो जाए मैं घर वापस ना आऊं, हो सकता है कि बाहर ही हमारा इंतकाल हो जाए, जब सारे लोग जनाजे की नमाज लेकर जाए, जनाजा लेकर जाए, जब मेरी मैयत लेकर जाए तो मेरे बेटे को भी भेज देना, और जब सारे लोग वापस आ जाए तो मेरे बेटे से कह देना कि मेरे लाल अपने चचा के साथ या अपने भाई के साथ खड़ा हो जाना और हाथ उठाकर दुआ करना, हाथ उठाकर दुआ करना कि मेरे परवरदिगार, मेरे बाप ने तो मुझको बेसहारा छोड़ दिया, मगर तू इसे बेसहारा मत छोड़। ये मेरे परवरदिगार, मेरे बाप के तमाम गुनाहों को बख्श दे। कसम खुदा की वो नन्हे हाथ नीचे बाद में आती है, खुदा की रहमतें जो है पहले उसके वहां तक पहुंच जाती है। आज हम जो है ये चीज नहीं करते कि आज जो है अल्लाह तबारक व तआला हमें जो जिंदगी अता की है, आज आप ख्याल करें कि कब्र के सामने हमें रुकने का मौका नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता कि इतने काम हमारे पास है। हजरत उमर फारूक आजम
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے نا آج جو ہے نوکری کے چکر میں پڑ گئی. آج ہم دنیاوی وہ چکر میں پڑ گئے. یہ تو کاروبار کرنے کے لیے قوم آئی تھی. جب تک ہم کاروبار صحیح ڈھنگ سے کر رہے تھے نا، آج تو ہوتا کہ امام صاحب گئے کپڑا خریدنے کے، قسم خدا کے امام صاحب ہم نے اتنا میں خریدا. حالانکہ قسم کھانے کے لیے نہیں کہا انہوں نے، بھائی ہم نے خریدا ہے جتنے میں اتنے میں دوں گا، اگر آپ کو بنتا ہے تو آپ لیجئے، میں تو نہیں دے پاؤں گا. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. آج ہماری قوم اتنی بک چکی ہے. آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے ہمارے جو ہے یہ نقصانات کیے ہیں، خیال کرو کہ ہم نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری. آج ہم نے جو ہے خود اپنا طریقہ چھوڑ دیا ہے. آج طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. آج ہم نے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. طریقہ مصطفیٰ کو اپنا لیتے. سنو آخری بات میں بتا رہا ہوں. حضرت فضل بن عیاض حدیث سن لیں، ایک جو بڑا یہ ہے ایک روایت سن لیں کہ وہ روایت ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت فضل بن عیاض وہ جو ہے کہیں سفر میں جا رہے تھے. ایک پہ گھوڑے میں سوار تھے، گھوڑا بھدکنے لگا. گھوڑا جو ہے وہ ان کا بھدکنے لگا، بے قابو ہو گیا. آپ گھوڑے سے اترے، کوئی صورت سے ایک جگہ پر گھوڑے کو باندھا، آپ سجدے میں چلے گئے اور رونے لگے. سجدے میں جا کے رو رہے ہیں. لوگ آئے، چاہنے والے آئے، حضور گھوڑا بھدک چکا تھا، گھوڑا جو ہے آپ کا بے قابو ہو چکا تھا، تو گھاس دکھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے تھا، اسے جو دلار کرنا چاہیے تھا. آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، آپ سجدے میں جا کے رو رہے ہیں. حضرت فضل بن عیاض کیا کہتے ہیں، مجھے مصطفیٰ رحمت کی وہ حدیث یاد آ گئی. جب مجھے مصطفیٰ رحمت کی وہ حدیث یاد آ گئی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اپنے خدا کو ناراض کر لیتا ہے، جو بندہ اپنے خدا کو ناراض کر لیتا ہے نا، اس کے نیچے والے اس کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں. بے شک بے شک. جو بندہ خدا کے حکموں کو ماننا بند کر دیتا ہے، اس کے ماتحت والے، نیچے والے اس کے باتوں پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے رو رو کر رب کو منانے کی کوشش کی. اگر میرا رب مان جائے گا تو گھوڑا کیا، پوری دنیا والے میری باتوں پر چلنا شروع کر دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آج ہم جو یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ آج کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری باتوں پر نہیں چلتا، ماں کہتی میرا بیٹا مجھے خرچہ نہیں دیتا، یہ باتیں وہ باتیں کرتے ہیں. قسم خدا کی یہاں وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب کے پاس جا کے تعویذ گنڈا لانے کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم ہو سکے تو سجدے میں سر رکھ اور رب سے رو کے دعائیں کر کے پروردگار تو مجھ سے ناراض ہو گیا، میرے پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے حکموں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہماری باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں. پتا چلا کہ تو مجھ سے ناراض ہے. اگر تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا تو تیری اولاد بھی تیری باتوں پر چلنا شروع کر دیں گے. آج ہمیں یہ چیز خیال نہیں کرنی چاہیے. آج ہم اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے ہیں. تو مسلمانوں آج ہمیں ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو قسم خدا کے، آج لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھا کیا ہوگا، حافظ بنا کیا ہوگا، عالم بنا کیا ہوگا، 5,000 روپے 6,000 روپے اس میں گھر چلے گا، اس میں گھر چلے گا، ہمیں کیا ترقی ملے گی؟ پوچھو ان علماء کرام سے. اگر میری بات بری لگے تو ان سے پوچھو. اگر امام کو 5,000 روپے یا 6,000 روپے مل رہے ہیں کسی عالم دین کو، تو کبھی تو نے لاک ڈاؤن میں، کرونا پیریڈ میں کبھی تم نے جو ہے کسی عالم کو کسی کے دروازے پر کٹورا لے کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟ کسی سے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں دی ہیں، انہیں عزتیں دی ہیں علم کے بدولت، علم کے ذریعے سے. لہٰذا اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے کہ قرآن کی تعلیم دو، انہیں جو دین کا طریقہ بتاؤ، دین کا طریقہ بتلاؤ. کم سے کم جو یہاں تک کرو. اگر یہ بچے کچھ پڑھ لیں گے نا تو قسم خدا کی وہی تمہارا سرمایہ بن جائے گا، وہی تمہارا کام بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کبھی آپ نے پوچھا مرنے والے سے کہ بتا تو چلا گیا تو قبر میں ہے، تیری حالت کیسی ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا؟ میں بتاتا، آج جمعے کا دن ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو شان موت کے متعلق چند باتیں ایسی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں ان باتوں پر چلنے کا جو ہے بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، آخری بات آپ سن لیں، کہ آج ہم مٹی دے کر جو فوراً بھاگتے ہیں نا، ہر جگہ کا رواج بن گیا، رسم بن گیا کہ ہم جلدی بھاگ جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ میت کو مٹی دینے کے بعد اتنی دیر تک رکو
کہ ایک اونٹ ذبح کر لینے کے بعد اس کی بوٹی بنا لینے کے بعد تقسیم کرنے تک جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تک قبر کے پاس رکے رہو۔ آج ہمارے پاس بہانہ ہوتا ہے بہت کہ بھوک لگی ہے، بریانی ٹھنڈی ہو رہی ہے، آج یہ فلاں مہمان بھوکے چلے جائیں گے، ہمیں آج تو یار طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اس دوست کے لیے، اس رشتہ دار کے لیے جو قبر میں تیرے ساتھ نہیں جائے گا، وہ سارے لوگ مٹی دے کر آئیں گے۔ جب تمہیں قبر میں لٹائیں گے نا تو دوست کھڑا ہو کر کہے گا کہ مٹی ابھی کم پڑی اور ڈالو، ایک سوراخ رہ گیا اسے بھی بند کرو، کوئی تمہیں ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ دفنا کے سارے لوگ واپس آ جائیں گے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب دفن کر کے آتے ہو نا تو مردے کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں ڈوب رہا ہو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تنکے کا سہارا بھی مل جائے نا تو اس سے بھی کنارے لگنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھی چاہتا کہ میں کنارے لگ جاؤں۔ مگر مسلمانوں آج ہمیں رکنی چاہیے، اتنی دیر تک رکنی چاہیے جو سرکار نے فرمایا ہے۔ آج جس کے لیے آپ نے اتنا وقت جو ہے بتایا ہے مگر کوئی ساتھ تمہارا نہیں دے گا، سارے واپس آ رہے ہیں، دوست احباب ساتھ آ رہے ہیں، ادھر منکر نکیر آئیں گے، چہرے سے کفن ہٹائیں گے، آنکھیں کھولنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت تمہارے لیے پہلے وہاں پر موجود ہوں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے امتی، میرے غلام، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، سارے لوگ تمہارے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو نے طریقہ جو ہے اپنا بتایا ہے نا وہ میرے طریقے پر زندگی بتائی ہے۔ میں تمہارے لیے تمہارا نبی، یہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں، حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور شفاعت کرا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ سب یہی خیال کریں، لقد کان لکم آج چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے ہمارا وہی طریقہ ہونی چاہیے کہ سرکار نے جو ہمیں طریقہ سکھلایا ہے، جو بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح بنا، پکا سچا نمازی بنا، اور موت آنے سے پہلے ہمیں اپنے